میرے پیارے عزیزوں، میرے ساتھ دیکھیں افسیوں کے نام خط، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مقام پر غور کریں اور دیکھیں کہ اس حالت میں یسوع دستیابی کے لیے کس طرح کام کرتا ہے، کیونکہ میں مسیح میں ایک خزانے کی حالت میں کھڑا ہوں۔ اور میرے عزیزوں، غور سے سنیں، یسوع میرے مہیا کرنے والے کے طور پر کام کرتا ہے۔ افسیوں کے نام خط، اس کا 3 باب۔ عزیزو، 3 باب میں دیکھیں، اور یہاں پر پولس افسس کی کلیسیا کو لکھ رہا ہے، وہ ان کے مقام کے بارے میں بتاتا ہے، اور یہاں یہ آپ کے اور مسیح کے بارے میں بات ہے۔ جبکہ دنیا آپ کو گھیرے ہوتی ہے اور آپ پر چڑھائی کرتی ہے، اور آپ اپنے مقام کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک مقام ہے تو آپ کے پاس دستیابی بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ اور اس کے متعلق آپ کے پاس دستیابی بھی ہے، اور پولس بتانا چاہتا ہے کہ انہیں آسمانی خزانوں سے برکت ملی تھی۔ اور دیکھیں یہاں پر وہ یاد دلاتا ہے کہ ان میں کوئی کمی نہیں تھی۔ ان میں کمی نہ ہونے اور مسلسل نزول کی وجہ ان کا مقام تھا۔ ان میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، ان میں کمی نہ تھی، اور اس کی وجہ ان کا مقام تھا۔ آئے میرے ساتھ افسیوں 1 باب اس کی 3 اور 4 آیت دیکھیں، اور دیکھیں ان کے مقام کے باعث ان کو دستیابی حاصل تھی۔ اور وہ کہتا ہے، تمہیں مسیح یسوع میں ہر روحانی برکت حاصل ہے۔ اس بات پر غور کریں، آپ دستیابی کے پلیٹ فارم پر غور کریں، اور یہ پلیٹ فارم زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے تھا، اور دیکھیں یہ اسی طور پر تھا۔ اور یہاں پر اس نے کہا کہ تم بابرکت ہو، تم بابرکت ہو۔ افسیوں 1 باب اس کی 3 اور 4 آیت، تمہیں آسمانی مقاموں سے ہر برکت حاصل ہے، اور مسیح میں اپنے مقام کے باعث حاصل کرتے ہو، اور ہمارے مقام کے باعث دستیابی ہے۔ اور عزیزوں، میرے ساتھ 4 آیت دیکھیں، کیونکہ اس نے تمہیں چنا ہے۔ اور اس پر ہم نے کل ڈسائپل شپ کی کلاس میں بات کی تھی، اور ہم نے اس موضوع پر گہرا مطالعہ کیا ہے۔ اور میری بات غور سے سنیں، اور کلام کے مکاشفہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ چنے گئے کا مطلب اس کے فضل میں لپٹا اور اس میں گھرے ہوئے ہونا ہے۔ یسوع کی خدمت اور پیغام آپ کو گھیرے رکھتا ہے، کیونکہ وہ یہ دکھاتا ہے کہ آپ اس کے فضل میں گھرے ہوئے ہیں، آپ چنے ہوئے ہیں۔ یعنی جب اس نے ہمیں چنا ہے تو وہ مہیا بھی کرتا ہے۔ اس پر غور کریں، میرے مقام کے باعث مجھے دستیابی حاصل ہے، اور میرے مقام پر میری دستیابی ایسی ہے، اور چونکہ میں جانتا ہوں کہ بائبل کہتی ہے کہ میں نے کر دیا ہے، میرے ساتھ مل کر کہیں، میں نے کر دیا ہے۔ یہ کچھ ایسا ہے جو یہاں سے آتا ہے اور یہاں پر کام کرتا ہے۔ اور عزیزو، یہ وہ نہیں ہے جو مجھے ملے گا، بلکہ میں یہ پہلے ہی رکھتا ہوں، کیونکہ یہ مجھے دے دیا گیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میں یہ پا چکا ہوں، میں پہلے سے ہی پا چکا ہوں، اور مجھے اس نے اس حالت میں رکھا ہے کہ مجھے بس وصول کرنا ہے اپنی دستیابی کے باعث۔ اور ایک لمحے میں میرے ساتھ غور کرے، یہاں پر یسوع ہے جو کہ ہر چیز کا مالک اور خالق ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چنا ہے۔ اس میں ایک مقام کے لیے غور کریں اور دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ عزیزو، اس نے ہمیں پیشتر سے مقرر کیا ہے تاکہ ہم اس کی حضوری میں کامل طور پر کھڑے ہوں۔ کامل کھڑے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مجھے ہر وہ چیز دستیاب ہو جو مجھے کاملیت کے مقام پر پہنچانے کے لیے ضروری ہیں، تاکہ آخر میں اس کے سامنے کھڑا ہو سکوں۔ اس پر غور کریں، یہ دراصل خدا کے سامنے کاملیت میں کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ خدا کے مہیا کرنے سے متعلق ہے، اور اس میں آپ کے مقام سے متعلق ہے۔ آخر آپ اس کی حضور میں کامل اور مکمل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کی حضوری میں کامل اور مکمل ہوں، جس کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔
کیونکہ اس نے ہمیں اس مقام کے لیے لے پالک بنایا ہے۔ اور مجھے یہ پسند ہے، میرے مقام کی وجہ سے میں نہ صرف پاک اور بے عیب ہوتا ہوں بلکہ خدائے عظیم کی طرف سے میں لے پالک بنایا جاتا ہوں۔ آپ قیمت سے خریدے گئے ہیں، خدا کا اختیار آپ پر ہے، اس کے بیٹے یسوع مسیح کی وجہ سے، جو کہ ایک متبادل دستیابی ہے۔ آپ کو اور مجھے لے پالک بنایا گیا ہے، اس کی کامل محبت اور اس کی کامل مرضی میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے پورے طور پر مہیا کیا جاتا ہے کیونکہ خدا آپ کا باپ بننا چاہتا ہے۔ غور کریں، خدا چونکہ وہ آپ کا باپ بننا چاہتا ہے اور اسے آپ کا باپ بننے کے لیے آپ کا مقام بدلنا پڑا۔ آپ کا مقام۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں اور کلسیوں کے نام خط کو دیکھتے ہیں۔ کلسیوں پہلا باب، یہاں ہر چیز پر غور کریں۔ اور یہاں ہم یوں دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم دستیابی اور مقام کو تھامتے ہیں تو ہم ثابت قدمی سے کھڑے ہوتے ہیں اور اس میں ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ ہر کام جو خدا نے مسیح کے بدن کے کرنے کے لیے ترتیب دیا ہے، اور ہم آگے بڑھتے ہیں اور خدا کی بادشاہی کو مزید پھیلاتے ہیں کیونکہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب، آپ کو یہ حق بخشا گیا ہے، ایک اختیار کہ ہم خدا کے فرزندوں کی طرح کام کریں۔ ہمارا تعلق خدا کی عظیم بادشاہی سے ہے کیونکہ تمہارا مقام خدا کے فرزند کے طور پر ہے اور تم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو۔ غور کریں وہ کیا کہتا ہے، اور یہ 11ویں آیت ہے، کلسیوں پہلا باب، اور اس کے جلال کی قدرت کے موافق۔ اس پر غور کریں۔ پولس اس بات کو کلسیوں کے خط میں جاری رکھتا ہے، جیسا کہ اس نے افسیوں کے خط میں کہا۔ وہ انہیں ان کی دستیابی کے بادشاہ کے متعلق بتاتا ہے، اور افسیوں کے خط میں وہ بتانا چاہتا تھا کہ ان کا مقام ان کی دستیابی کا باعث ہے کہ آپ کون ہیں، اور کلسیوں میں وہ انہیں ان کے بادشاہ کے متعلق بتاتا ہے۔ اور جتنا زیادہ ہم آپس میں جڑتے ہیں بطور مسیحی، تو ہم اپنے مقام اور حالت سے متعلق جانتے ہیں کہ ہمیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں۔ ہم دنیا کی قوموں کے لیے جواب ہیں، ہم دنیا کے مسائل کا حل ہیں، ہم بیماریوں اور کمزوریوں کا جواب ہیں، ہم بندھنوں اور شکستگی کا جواب ہیں، ہم ان کے لیے جواب ہیں جو نشے اور گناہ میں بندھے ہوئے ہیں، ہم دنیا کے سوالوں کا جواب ہیں، اور ہم کھوئے ہوں کے لیے جواب ہیں، اور اس لیے کہ یسوع مسیح ہمارا جواب ہے، اور ہم یہ اپنے مقام کے باعث جانتے ہیں کیونکہ ہمیں مہیا کیا گیا ہے۔ اس کے بغیر ہمارے مقام میں کوئی طاقت نہیں۔ ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ، قوی ہوتے جاؤ۔ ایک لمحے کے لیے ہم اس پر غور کرتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ایک جگہ کھڑے رہو، وہ کہتا ہے کہ چلتے رہو۔ بطور ایماندار ہم ایک مقام سے دوسری طرف بڑھتے ہیں، مقام سے دستیابی کی طرف۔ یہ مقام دستیابی سے مسا ہوتا ہے۔ واہ! ایک لمحے کے لیے آپ اپنی روح میں سوچیں اور اپنے باطن میں غور کریں۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور شفا کلام سے، اور آپ عقل کے نئے ہونے سے تبدیل ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ میں جانتا ہوں میں کون ہوں اور میں کس کا ہوں اور میرے پاس کیا ہے، جتنا زیادہ میں اس مقام کے متعلق سوچتا ہوں جہاں میں کھڑا ہوں، اور میں خدا کا لے پالک فرزند ہوں، اس لیے میں خدا کے لے پالک فرزند کی طور پر عمل کرتا ہوں۔ خدا ہے جس نے ہمیں لے پالک بنایا ہے تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے مطابق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے۔ عزیزو، دستیابی سے دستیابی پیدا ہوتی ہے۔ ہاللویا!
یوحنا کی انجیل میں خدا نے کہا کہ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سارا پھل لاؤ۔ تو دستیابی سے ہمیں پھل لانا ہے، یعنی آپ کو بڑھنا ہے، روحوں کو جیتنا ہے۔ آپ پر ہے زندگیوں کی تبدیلی، میرے پیارے عزیزوں، آپ پر ہے۔ لوگوں کی رہائی آپ پر ہے۔ اپنی حدودوں کی بڑھوتری دیکھیں۔ آپ آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، آگے بڑھنے والے۔ تو مسیح کے پورے بدن کے متعلق سوچیں۔ آپ انفرادی طور پر اچھے ہو سکتے ہیں، مگر مسیح کے بدن کے طور پر ہم عالمی سطح پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کی خوشنودی کے لیے وہ ہمیں مہیا کرنے والا ہے، جو کہ مہیا کرنے والا بادشاہ ہے۔ مجھے لپالک بنایا گیا ہے۔ ہم خوش کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ اس پر غور کریں۔ اپنے مقام پر کھڑا ہونا، دستیابی سے مامور ہونا۔ آپ اسے خوش کرتے ہیں جس نے ہمیں بلایا ہے، اور ہم آگے بڑھنے کے احکام خدا کے کلام سے اور اس کے روح کی باتوں سے سنتے ہیں۔ ٹھیک سے غور کریں۔ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں، آئے اس بات پر غور کریں۔ جتنی جلدی ہو سکے میں اس کو ختم کروں گا۔ بڑی اچھی بات ہے۔ تو چلیں واپس میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، تو آئیں اس پر غور کریں تاکہ اسے خوش کر سکوں، تاکہ ہر طرح کا نیک پھل لگے۔ جب میں پہچان میں بڑھتا ہوں کہ میں کون ہوں اور وہ کون ہے، ہر طرح کی قدرت سے قوی ہوتے جاؤ، اس کے جلال کے موافق ہر صورت سے صبر اور تحمل کر سکو، اور باپ کا شکر کرو جس نے ہمیں اس لائق کیا کہ ہم نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ اس نے مجھے رہائی بخشی ہے۔ دیکھیں، جب میں دستیابی تک حق اور رسائی کی بات کرتا ہوں تو یہ آپ کے مقام کے باعث ہے، کیونکہ وہ مہیا کرنے والا بادشاہ ہے۔ غور کرے اس نے ہم سب کے لیے کیا کیا ہے، جس پر کلیسیا کھڑی ہے۔ ہم اپنے ایمان اور شعور کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ خدا میں ہم اپنے مقام کے باعث اس لیے ہیں کہ ہمارا تعلق یسوع مسیح سے ہے، اس لیے نہیں کہ چرچ میں آتے ہیں۔ عزیزو، ہم خدا کے فرزند ہیں۔ ہم چرچ میں اس کی عبادت کرتے ہیں، خدا کے کلام سے لیس ہونے کے لیے آتے ہیں، قوت پانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ خدا کا مسا ہمارے لیے تحفہ ہے۔ ہمیں مسلسل آگے بڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہم خدا کو پوری طرح سے خوش کر سکیں۔ ہمارے مقام کی وجہ سے ہمیں مہیا کیا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم ایک کلیسیا ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا کے چنندہ لوگ ہیں۔ ہم جانتے ہیں۔ عزیزو، قوموں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس نے مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے چھڑایا ہے۔ ہمارا مقام خدا کی بادشاہی میں ہے۔ پہلے ہمارا مقام دنیا کے گناہوں میں تھا۔ ہم انسانی ناکامی اور شکستگی میں تھے۔ ہم سزا کی حالت میں تھے۔ ہم اس مقام میں تھے، مگر اب ہم اس مقام میں نہیں رہے ہیں، کیونکہ ہم بدل گئے ہیں۔ اپنے مقام میں ہم بدل گئے ہیں۔ ہاللویا! مل کر اسے جلال دیں۔ میں نے اپنا مقام بدل دیا ہے۔ خدا نے میرا مقام بدل دیا ہے۔ اسی نے ہمیں تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عظیم بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا ہے۔ اب میں اس جگہ پر ہوں جو تمام دستیابی کی کنجی ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی بادشاہی میں یہ مقام رکھتا ہوں۔ یہاں پر اب افسیوں کی کتاب ہمیں مسلسل کلام کو اپنی روح میں اتارنا ہوگا۔ کلام کی خدمت سے متعلق بات کرتے ہیں۔
مسیح کی کاملیت کے متعلق اس لیے ہم پوری دنیا میں خدمت کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کا مقام بدلنا چاہتے ہیں اور ان کو خدا کی بادشاہی میں لانا چاہتے ہیں، جہاں ساری دستیابی ہے اور جہاں ہر ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ہمارا جو یسوع مسیح میں مقام ہے، اسی میں ہمیں خدا نے کاملیت بخشی ہے۔ عزیزو، ہم اس میں یہ مقام رکھتے ہیں، وہ ہمارا مہیا کرنے والا ہے اور وہ ہمارا نجات دہندہ ہے اور ہمیں رہائی بخشتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب صحیح ہوگا۔ میرے ساتھ 14ویں آیت دیکھیں۔ ٹھیک ہے، اب صحیح ہو گیا ہے، میں ہینڈل کر سکتا ہوں۔ جب ہم اس باب کو دیکھتے ہیں، یہ میری پسندیدہ کتابوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ کتاب مکاشفہ ہے کہ بطور مسیح کا بدن ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ یہ کتاب عالمی سطح پر بیداری کی بنیاد ہے۔ یہ کتاب عالمی سطح پر بحالی کی بنیاد ہے، کیونکہ کلیسیا جانتی ہے کہ وہ کیا ہے، ان کی دستیابی کہاں سے ہے اور ان کا مقام کیا ہے۔ وہ پوری طرح سے تیار ہیں۔ یہودا کے قبیلے کا ببر ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو مہیا کرنے والا بادشاہ ہے جس میں ہمارا یہ مقام ہے، کیونکہ کلیسیا جانتی ہے کہ ہم کون ہیں۔ آسمان ہمارے لیے کھل جاتا ہے اور یسوع کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہاری قیمت چکائی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ ہم اس کی کلیسیا ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، اپنے ایمان میں قائم رہیں، اپنے ایمان میں قائم رہیں۔ غور کریں، غور کریں وہ یہاں کیا کہتا ہے، کیونکہ بطور کلیسیا مجھے یسوع مسیح کا مکاشفہ پڑھنا چاہیے کہ صرف دنیا کی قوموں کے لیے بلکہ آسمانی مقاموں میں طاقت کے لیے بھی ہمارے مقام کے مقصد کا مکاشفہ خدا کے فرشتے دیکھتے ہیں کہ اس کی منزل کیا ہے جو خدا کے اپنے بیٹے میں رکھا ہوا ہے، اور خدا کے پورے طور پر ہمارے مقام کو اس میں بحال کرتا ہے اور بادشاہی قائم کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں مسیح کے بدن سے متعلق، وہ آپ کے لیے موجود ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ فتح آپ کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ بادشاہ کون ہے، وہ جانتے ہیں جو مکمل ہو چکا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس نے خون بہایا اور بنینو انسان کو واپس اس کے مقام کے لیے کس نے خریدا، اور آسمان اس بات پر خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ لا تبدیل ہے۔ مجھے یہ پسند ہے، لا تبدیل، ہمارے مقام کے باعث۔ تیسرے باب میں دیکھیں، غور کریں، افسیوں کا خط اس کا 3 باب، غور سے سنیں اور اس کی 10ویں آیت دیکھیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ باتیں سمجھیں۔ کچھ لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ سن رہے ہیں، میری طرف دیکھیں، اور آپ کے مقام کی وجہ سے پولس چاہتا ہے کہ کلیسیا یہ جانے، کلسیوں کے مطابق ہم ایک بادشاہی سے دوسری بادشاہی میں لائے گئے ہیں، تو ہمارا ایک مقام ہے۔ اسے اس طرح سمجھیں، کلیسیا کو اپنے مقام کی وجہ سے یہ دستیابی حاصل ہے۔ پاک روح سے معمور رہیں جو ہر چیز کا سرچشمہ ہے، ایسے مقام سے محروم نہ رہیں، ایسے مقام سے محروم نہ رہیں جو خدا نے دیا ہے۔ اور یہاں لکھا ہے، اب کلیسیا کے وسیلے سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں ان کو معلوم ہو جائے، تو ہم مکاشفہ میں جو کچھ یسوع نے کیا ہے اس کا دیے مقام کی تبدیلی کے باعث، کیونکہ ہمارا مقام اجازت دینا ہے کہ وہ ہماری دستیابی پر پھر لکھا ہے، دیکھیں، اس ازلی ارادہ کے مطابق جو اس نے ہمارے خداوند مسیح یسوع میں کیا تھا، اس کے فضل کی بدولت عزیزو اپنے مقام کے باعث ہمیں بڑی دلیری ملتی ہے، بھروسے کے ساتھ آزادی اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ آپ آزادی محسوس کرتے ہیں، آپ بندھنوں سے چھڑایا جانا محسوس کرتے ہیں۔ مسیح یسوع میں رہائی آپ کا ازلی مقام ہے۔
اور وہ آپ کی دستیابی کا سرچشمہ ہے، اور مسیح یسوع میں سب کچھ ملتا ہے، اور اسی میں ہم آسمانی مقاموں میں بوئے گئے ہیں۔ عزیزو، مسیح میں تو میں دستیابی کے درمیان بویا گیا ہوں، اور کچھ بھی معنی نہیں رکھتا، کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ ہم مسیح میں بوئے گئے ہیں، تمام دستیابی کے سرچشمے میں بوئے گئے ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں یہاں رکھا ہے۔ ہمارے مقام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور دیکھیں، لکھا ہے، ہم کو اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے دلیری ہے اور بھروسے کے ساتھ رسائی۔ ہمیں رسائی پانے کے لیے بلایا گیا ہے، رسائی کو پانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ پولس چاہتا ہے کہ کلیسیا اسی طور پر یہ بات جانے۔ اس ساری گفتگو کے درمیان یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مقام کو قائم رکھیں، ہم دستیابی کو جانیں، ہم خدا کی آگ، اس کی حضوری اور اس کے جلال کو جانیں۔ بطور مسیح کے بدن یہ سب ہمارے لیے دستیاب ہے، اور جہنم کے دروازے ہم پر غالب نہ آئیں گے۔ یسوع اس کے خلاف جنگ لڑتا ہے جو آپ کے خلاف جنگ لڑتا ہے۔ یاد رکھیں کہ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ جولیت اونچی آواز سے للکارتا تھا، مگر خدا نے اس کو ایک دم سے زیر کر دیا۔ دیکھی چیزوں کے مطابق نہ چلے، کیونکہ ہمارا مقام مہیا کردہ ہے کہیں بڑھ کر جو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ کو کھڑے ہونا ہے، ہمیں دلیری حاصل ہے، بادشاہی تک رسائی پائیں، اختیار کے مقام پر کھڑے ہوں، کیونکہ ہم مسیح میں ہیں، اور اس کی کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہے۔ ہم ایک ہی صف میں سب کھڑے رہتے ہیں اور خدا کی بادشاہی کا کلام سنتے ہیں۔ تیری بادشاہی اٹھے، تیری مرضی پوری ہو۔ خدا باپ تو جلال پائے، آسمان کی دستیابی ظاہر ہو، تیرا جلال ساری دنیا پر ظاہر ہو، تیری قدرت ساری دنیا پر ظاہر ہو، اور تیرا جلال آسمان و زمین پر ظاہر ہو، اور جہنم ہمارے قدموں کے نیچے ہے۔ 14ویں آیت دیکھیں، 3 باب، غور کریں۔ اس سبب سے پولس کہتا ہے، میں گھٹنے ٹیکتا ہوں، ایک توقع، ایک امید ہے، کیونکہ آپ مقام کو جانتے ہیں اور دستیابی کو جانتے ہیں۔ تو پولس گھٹنے ٹیکتا ہے، ایمان سے معمور ہو کر وہ گھٹنے ٹیکتا ہے، اور خدا کی حکمت میں، بلکہ آسمان خود اس پر قائم رہتا ہے۔ یہ وہ ہے جو وہ جانتا ہے، جس کا ہمیں حق ہے، مقام حاصل ہے، اور وہ کثرت کا خدا ہے، اور وہ ہمیں وہ سب دیتا ہے جو اس کے پاس ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے، تمہیں جو بھی چاہیے تمہیں ملے گا، جو بھی آپ کی ضرورت ہے۔ میں اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہوں جو میری زندگی کا خالق اور مالک ہے، جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ۔ روح سے معمور کلیسیا کے متعلق سوچیں۔ جب بھی روح القدس آپ پر نازل ہوگا تو خود کو اس کے سپرد کریں۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، ہر چیز پاک روح کے سپرد کر دیں، ہر چیز خدا کے حوالے کر دیں۔ وہ اس کا اختیار رکھتا ہے، پاک روح کو اپنے گھر میں پوری طرح آنے دیں۔ وہ دستیابی لاتا ہے جو کہ خدا کے لوگوں کے لیے ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ اس کے وسیلہ سے تم اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے ماورا ہے انسانوں کے لیے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری
تک معمور ہو جاؤ۔ دستیابی کا بادشاہ آپ کو معمور کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ معمور ہو جائیں، آپ معمور ہو جائیں۔ اب دیکھیں وہ ہمیں وہ مہیا کرنا چاہتا ہے جس کی ہم کو ضرورت ہے، مگر آپ کو روزانہ کی لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا کی قوموں کے لیے دعا کرتے ہیں، نجات اور رہائی کے لیے، ان بندھنوں کے لیے، ان بندھنوں کے لیے جو قوموں میں ہیں، اس تشنگی اور قانون شکنی جو کہ دنیا میں ہے۔ انہیں آزادی کی ضرورت ہے، انہیں دستیابی کی ضرورت ہے، انہیں خدا کی ضرورت ہے۔ مسیح یسو میں نجات اور رہائی ان کے ہی لیے ہے، بندھنوں سے آزادی ان کے لیے ہے۔ قوموں کو مسیح یسو میں فتح مندی کی نہایت ضرورت ہے۔ انہیں پاک روح کی مسا سے بھرپور قوت کی ضرورت ہے۔ وہ جانے کہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں اور خدا ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ وہ جانے کہ ان کا ایک مقام ہے اس میں جو انہیں مہیا کرتا ہے، اور اس جگہ سے غور کریں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ 20ویں آیت، میں خدا کی محبت میں مقام رکھتا ہوں۔ جب وہ یہ سب لکھ رہا تھا تو وہ اس سے گزر رہا تھا، کیونکہ خدا کی محبت ایک متحرک لفظ ہے، یعنی میں آپ کو برکت دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو اس مقام میں رکھتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری حفاظت کرتا ہے، مجھے مہیا کرتا ہے، میری ضرورت پوری کرتا ہے، مجھے برکت دیتا ہے اور مجھے بلاتا ہے کہ میں پاک ہوں۔ میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور وہ مجھے بادشاہوں کے بادشاہ کا فرزند کہہ کر بلاتا ہے۔ اور جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ تو جب وہ خوش ہوتا ہے تو آسمان کھل جاتا ہے۔ خدا نے ہمیں بچایا ہے ہمیں برکت دینے کے لیے، اور یہ کہ ہم خدا کی محبت کو جانیں۔ جلدی سے دیکھیں، اب جو ایسا قادر ہے، غور کریں، وہ دستیابی کا بادشاہ ہے جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ اور میرے ساتھ دیکھیں، پہلا یوحنا 5 میں کچھ اس طرح لکھا ہے، اگر اس کی مرضی کے مطابق مانگتے ہیں تو وہ ہماری ضرور سنتا ہے۔ عزیز، اس کی مرضی کیا ہے؟ بائبل بتاتی ہے کہ یسوع مسیح خدا کی مرضی سے واقف تھا۔ ہم مانگنے کا حق رکھتے ہیں جب ہم اس کی مرضی کے مطابق اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے اس دستیابی کے مطابق۔ میرے خیال میں یہ کافی ہے، وہ ہم پر انڈیلتا ہے۔ غور کریں، اس میں جی اٹھنے کی طاقت ہے، اس کی بادشاہی ابدی ہے، وہ آپ کو مہیا کرتا ہے، آپ اس میں ایک مقام رکھتے ہیں۔ یسوع نے کلیسیا کو کامیابی کے لیے بلایا ہے، اس پر غور کریں۔ کامیابی کے لیے کوئی اور رستہ نہیں ہے، اس نے ہمیں فتح کے لیے بلایا ہے، اور ہر چیز ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں مہیا کی ہے۔ کچھ بھی پیچھے نہیں رہا، جو بھی ہماری ضرورت ہے ہمارے پاس ہے۔ ساری تمجید، سارا جلال خداوند یسوع کو ملے۔ کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے، یسوع کلیسیا کو مہیا کرنا چاہتا ہے وہ سب کچھ جو ہم اس میں رکھتے ہیں۔ مسیح یسوع میں کلیسیا سب کچھ پاتی ہے، اس کے جلالی نام میں۔ آپ خدا کے فرزند ہیں، آپ کے لیے کوئی کمی نہ ہوگی۔